کمال عمل اعلیٰ حضرت نے پایا تھا، کمال کا عمل تھا۔ ایک دفعہ نا آپ نا سفر کرتے تھے نا، جب اس وقت ٹرین پہ سفر زیادہ ہوتا تھا، آج بھی ہندوستان کے لوگ ٹرین پہ سفر کرنا پسند کرتے ہیں، میں نے بھی وہاں ٹرین پہ سفر کیا ہے، تو ٹرین بیفور ٹائم آ جاتی ہے، وقت سے پہلے اسٹیشن پہ ٹرین ہوتی ہے، مزہ آتا ہے ٹرین پہ سفر کرنے۔ تو ایک دفعہ میں یہاں لاہور سے بیٹھا کراچی جانے کے لیے، تو میں نے ان سے پوچھا کب پہنچے گی؟ کہتے تسی بہ جاؤ، جدو سارے پہنچن گے تسی بھی پہنچ جاؤ گے۔ یعنی ہمارا یہ حال ہے کہ وہ اس نے نا مجھے مطلب اتنا شاندار جواب دیا کہ میں چپ کر گیا، میں کہ گل تو ٹھیک کر ہے۔ کہتے جی ٹائم ہوں تمہیں کیویں دسیے، کیونکہ ٹائم ہے ہی کوئی نہیں، حالات ہی بڑے خراب تھے ان دنوں۔ کہنے لگا بیٹھ جائیں، جب سارے پہنچیں گے تو آپ بھی۔ میں کہ چلو ٹھیک ہے، ختم ہو گئی بات۔ تو ہندوستان میں نا ٹرین کا سفر زیادہ کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کرے گا، پاکستان کی بھی ہر چیز انشاءاللہ آگے نکل جائے گی سارے دن، اس وطن پہ اللہ نے بڑا ہی فضل کرنا ہے۔ تو سفر تھا، اعلیٰ حضرت کا طریقہ یہ تھا کہ آپ یہ حساب لگاتے تھے کہ نماز کا وقت کہاں آئے گا، تو کوشش فرماتے تھے کہ ٹرین بدلنی پڑے تو بدل لیں، لیکن ایسے ٹائم پہ جا کے ٹرین رکے کہ جہاں نماز نہ رہ جائے، یہ خاص ان کا تقویٰ تھا۔ بہرحال ایک دفعہ نا اجمیر شریف جا رہے تھے، خواجہ معین الدین اجمیری کے مزار پہ حاضری دیں، سلطان الہند کے مزار پہ اعلیٰ حضرت تشریف لے جا رہے۔ رستے میں نے ایک جگہ مغرب کا وقت ہوا، ٹرین تھوڑی دیر کے لیے رکی، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نیچے اترو بھائی۔ ساتھ ہی نا پلیٹ فارم پہ صفیں بچ گئیں، چادریں بچ گئیں، مصلے بچ گئے، اعلیٰ حضرت جماعت کرانی شروع کر دی۔ رابٹ نام تھا اسٹیشن ماسٹر کا، وقت ہو گیا۔ وہ جو گاڑی کا ڈرائیور تھا وہ مسلمان تھا اور بڑا عقیدت مند تھا، یہ انگریز تھا، انگریزوں کی حکومت تھی۔ اس کا دل تھا کہ میں بزرگوں کو نماز پڑھ لینے دوں، پر یہ کہنے لگا چل ٹائم ہو گیا، وصل دے، جو بیٹھ گیا بیٹھ گیا، جو رہ گیا رہ گیا۔ اس نے وصل دیا گاڑی کو، اعلیٰ حضرت نماز پڑھتے رہے، دوسری رکعت سکون سے نماز پڑھی۔ اب وہ گاڑی کو آگے لے جاتے ہیں، گاڑی آگے جاتی نہیں، آگے لے جاتے ہیں جاتی نہیں۔ وہ رابٹ جو تھا وہ کہنے لگا اس کو، ڈرائیور کو چلاتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا چال ہی نہیں رہی، انجن میں مسئلہ ہو گیا ہے۔ کہنے لگا ذرا پیچھے کرنا، اس نے پیچھے کی تو پیچھے ہونے لگ گئی، آگے کی تو جاتی نہیں۔ اس کو شک پڑا کہ یہ مسلمان ہے، شاید فیور کر رہا، کہتا تو نیچے اتر میں بیٹھتا ہوں۔ وہ بیٹھا اور وہ آگے کرتا ہے تو گاڑی آگے نہیں جاتی، پیچھے کرتا ہے تو گاڑی پیچھے جاتی ہے۔ انجینئر کو بلایا، ہر چیز چیک کر لی، پر گاڑی چلتی نہیں۔ کیسے چلے؟ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، یہ کیسے چلے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، چل سکتی نہیں۔ اب جو اس کو نا تھوڑی سمجھ آئی، پوری سمجھ کے بعد نا دل نرم ہوا، اتر کے نا اعلیٰ حضرت نماز پڑھ رہے تو بیٹھ گیا، غور سے دیکھنے لگا کہ بڑے خشوع سے، وضو سے، عاجزی سے، دل جمی سے اعلیٰ حضرت نماز پڑھ رہے ہیں، شوق سے، ذوق سے، توجہ سے، بڑا متاثر ہوا۔ نماز مکمل ہوئی نا تو ڈرائیور سے کہنے لگا میں نے بھی ساتھ جانا ہے، وہ بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تو اعلیٰ حضرت سے فرمانے لگا، عرض کرنے لگا حضور یہ کیا تھا سارا کچھ؟ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں، میں رب کی نماز پڑھ رہا تھا، رب نے بندوبست کرا دیا ہے، نماز جو اللہ کی تھی اللہ نے بندوبست کر دیا ہے، اس سے زیادہ میرا کمال کوئی نہیں۔ کہنے لگا حضرت جی پہلے میں نے اسلام سنا تھا، آج میں نے اسلام دیکھ لیا ہے، آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اب مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اب مرید آپ کو پتہ ہے مریدوں کا اپنا ذوق ہوتا ہے، کہنے لگے حضور آپ کی کرامت ہے، آپ کی کرامت ہے کہ ایک انگریز مسلمان ہو گیا۔ فرمانے لگے بڑے آدمی تھے نا تو بڑے لوگ چیزیں اپنے کھاتے میں نہیں ڈالا کرتے، وہ ان چیزوں سے نفع لے کے قد نہیں اونچا کرتے۔ کہا جناب آپ کی کرامت ہے۔ فرمایا نہیں میری کرامت نہیں، یہ نماز کی برکت ہے، میری کرامت نہیں، یہ نماز کی برکت ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کی برکت سے اللہ نے اسے ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی ساری زندگی، ایک شخص نے پوچھا کہ آپ نے ساری زندگی حضور کی نعتیں لکھی ہیں، تو قبر میں جاؤ گے تو کیا کہو گے؟ کہنے لگے کہوں گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ حضور سونیا میں کیا کہوں؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیراں ہوں میرے شاہ میں
کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ پھر کہنے لگے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اور دیکھیے لکھنے کا انداز، کہنے لگے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دی، ان کی مہک نے دل کے، یہ نہیں کہا کہ موسم کھلا دیا ہے، دل کے، صرف حضور نے نہیں، حضور کی مہک نے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے، بس حضور گزر جائیں تو وہ گھر بس جاتا ہے، کوچہ بس جاتا ہے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ یہ شعر جب پہنچا نا داغ دہلوی کے پاس، اقبال کے استاد، تو وہ کہنے لگے مجھے کہنے دو ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم، تم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ 10 شوال اور 14 جون بریلی میں فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کی عمر ہوئی تو بسم اللہ شریف کرائی گئی، پڑھنا شروع کیا۔ 6.5 سال کی عمر تھی تو ممبر پر بیٹھ کر نبی پاک کا میلاد بیان کرنا شروع کر دیا۔ 13 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے تمام علوم حاصل کر لیے تھے، 13 اور تقریباً 13.5 سال اور 13.25 سال کی علم میں ایک ہوتا ہے تقریر کرنا اور ہوتا ہے ایک ہوتا ہے فتویٰ لکھنا۔ بہت بڑا مفتی ہو تو فتویٰ لکھتا ہے، تو ابھی اعلیٰ حضرت کی عمر پوری 14 سال نہیں ہوئی تھی کہ فتویٰ پہلا لکھ کے دے دیا۔ آپ کے والد صاحب بہت بڑے مفتی تھے، زمانہ فتویٰ لیتا تھا۔ جب پہلا فتویٰ اعلیٰ حضرت نے دیا تو آپ کے ابا جی اسی دن اٹھے، فرمانے لگے بیٹے میں آج سے فارغ ہوں، فتویٰ تو ہی لکھا کرے گا۔ اور یہ پتہ ہے بات کیا ہے، لوگوں کو حسد پیدا ہو جاتا ہے، جس میں کوئی خوبی ہو نا اس کی خوبی کا اعتراف کرنا چاہیے، جلنا نہیں چاہیے۔ لوگ جلتے ہیں، داستان سرائی کرتے ہیں، پروگرام بناتے ہیں، خوبی ہو تو خوبی کا اعتراف، ہم خوبی کا اعتراف نہیں کرتے، یہ ہمارا نقص ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے کمال دیا۔ اعلیٰ حضرت سے عمر میں بڑے تھے مولانا وسیع احمد صاحب، اور محدث تھے بہت بڑے، پیلی بھیت میں رہتے تھے۔ ان کی اعلیٰ حضرت سے ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے بھئی یہ معمولی بندہ نہیں، یہ مجدد ہے اپنے وقت کا۔ حالانکہ وہ محدث تھے، وہ اعلیٰ حضرت سے عمر میں بڑے تھے، انہوں نے مجدد کہا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے لکھنا شروع کیا، 1000 کتاب لکھی فاضل بریلوی۔ کتنی پڑھی ہے ویسے ایسا کدی 1000؟ جی بچوں سے میں پوچھتا ہوں، کئی دفعہ پیپر دیکھے آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کتابیں ساری پڑھی، کہتے ہیں نہیں اپ ٹو ڈیٹ تو تیاری کی تھی، استادوں نے کہا تھا یہ والے باب یاد کر لینا پیپروں میں آ جائیں گے۔ یعنی پوری کتاب جو ہماری ہوتی ہے نا کورس کی، اسکولوں میں بچے وہ بھی ساری پڑھتے، موٹی موٹی تیاری ہوتی ہے نا، یعنی کتاب پڑھنا بڑا مشکل کام ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے تو وہ کہا کرتے تھے کتاب بڑی مہنگی ہو گئی، کتاب خریدنی بڑی مشکل ہے، اور خرید کے پڑھنی اس سے مشکل ہے، پڑھ کے سمجھنی اس سے مشکل ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے سمجھ کے عمل کرنا سب سے مشکل ہے، یہ کام ہی بڑا مشکل ہے پڑھنے پڑھانے کا۔ اعلیٰ حضرت نے 1000 کتاب لکھی، اور کس طرح کر کے لکھی کہ دلائل کے انبار لگا دیے، ایک حوالہ نہیں دیا۔ کئی ایسی جگہ ہیں جہاں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے ایک بات کا 100 حوالہ پیش کیا ہے۔ اتنا کمال اللہ نے عطا کیا۔ آپ حج کرنے گئے ہوئے تھے، اور سب سے بڑا آپ کا موضوع ہے نبی پاک کی شانیں بیان کرنا، حضور کی عظمت پہ لکھنا بڑا موضوع ہے۔ اپنے اپنے موضوع ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ فقہ آپ نے فقاہت پہ سب سے زیادہ کام کیا، لیکن جس موضوع پر آپ کا غلبہ رہا وہ رسول اللہ کی محبت کا موضوع ہے، وہ نبی کریم کی
मोहब्बत का। और लिखा तो फिर कमाल ही लिखा, फिर कमाल लिखा आला हजरत, और हद कर दी। मक्का शरीफ में थे, बुखार बड़ा ज़्यादा था और आप गए हुए थे हज उम्रे के इरादे से, तेज़ बुखार था। तो किसी शख्स ने पूछा नबी पाक को इल्म गैब है? 2 घंटे में इल्म गैब पर इतनी मोटी किताब दर्ज फरमा दी, 2 घंटे में, और कोई लाइब्रेरी नहीं, कोई हवाला नहीं। तो किसी ने कहा ये क्या है? फरमाने लगे ये मेरे महबूब से गुलामी का रिश्ता है, ये मेरा हुजूर से गुलामी का। तुम पूछते जाओ, मैं हुजूर की शानें बताता जाऊंगा, मैं नबी पाक के तज़किरे करता जाऊँ। और फिर तारीफ़ें किस किस की? हुजूर की औलाद की, असहाब की, नबी पाक के गुलामों की, वलियों की, सूफिया की। इल्म बड़ा तगड़ा अल्लाह ने दिया। किसी ने पूछा तयम्मुम किस मिट्टी से जायज़ है? तो मिट्टी की 80 किस्में बयान कर दी, मिट्टी की 80 किस्में। फरमाने लगे मिट्टी एक जैसी नहीं होती, एक मिट्टी ज़मीन पे पड़ी होती है, कपड़े पे पड़ी होती है। कपड़े एक जैसे नहीं होते, एक सूती होता है, एक रेशमी होता है। एक के अंदर मिट्टी जज़ब होती है, एक में जज़ब नहीं होती। एक से धोने से जल्दी निकल जाती है, एक से जल्दी नहीं निकलती। 80 किस्में बता के फरमाया इससे हो जाता है, इससे नहीं होता, इससे हो जाता है, इससे। और जवाब बड़े शानदार देते थे। एक बंदे ने एक दफ़ा पूछा जी फ़र्द का दर्जा ज़्यादा कि सुन्नत का? फरमाने लगे फ़र्ज का। तो कहने लगे फिर सीधा मुंह धोया करें। आप वज़ू में पहले हाथ धोते हैं, फिर कुल्ली करते हैं, फिर नाक में पानी डालते हैं। तो मुंह फ़र्ज तो मुंह धोना है पहले, हाथ धोना भी वज़ू में सुन्नत है, नाक में पानी डालना भी सुन्नत है, कुल्ली करना भी। तो आपने तो पहले 3 सुन्नतें अदा की, फिर वज़ू। फरमाने लगे ठीक तुमने कहा है, पर तुम पता नहीं ना तुम्हें कि ये मेरे रसूलुल्लाह की सुन्नत की बरकत कितनी है। शरीयत हुक्म देती है कि पानी मोतदिल होना चाहिए वज़ू करने के लिए, ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो। ज़्यादा गर्म हो तो मुंह जल जाता है। और शरीयत हुक्म देती है कि पानी बद ज़ायका नहीं होना चाहिए, और हुक्म देती है कि बदबू वाला नहीं होना चाहिए। फरमाया इसलिए हमारे नबी ने पहले हमें 3 सुन्नतें दी कि टूटी के नीचे ना हाथ करके देख लो पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं, और कहीं मुंह ना जला लेना। और फिर हमारे नबी ने हमें सुन्नत दे के बताया कि मुंह में डाल के देख लो बद जायका तो नहीं। फिर कहा नाक में डाल के देख लो कि इससे बू तो नहीं आती। फरमाया मुस्तफ़ा ने कहा मेरी 3 सुन्नतें अदा करके अब चेहरे पे पानी डालोगे तो फर्ज अदा करने का मजा आ जाएगा। आला हजरत को अल्लाह ने वो कमाल दिया, मुल्क सुखन की शाही, तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। बातें बहुत सारी हैं, कुछ खालिस इल्मी होती हैं, कुछ बड़े इल्म भी होता है और उसमें लुत्फ़ भी होता है। तो एक लुत्फ़ वाली बात है, आपको सुनाता हूँ। उलमा में ना एक मसले में इख्तलाफ है। खैर अब तो उलमा में मसले में इख्तलाफ हो तो जाहिल छलांग लगा के अंदर आ जाते हैं, कहते तो उनकी पता थान पूछो। उलमा में अक्सर मसाइल में इख्तलाफ राय हो जाता था और है आज भी। इमाम शाफी और इमाम मालिक का इख्तलाफ कोई नहीं, तो क्या गालियाँ देनी शुरू कर देंगे लोग? इख्तलाफ राय उलमा के अंदर हो जाता है। तो इख्तलाफ राय है उलमा के एक मसले के अंदर, वो क्या है? और फ़िकी मसाइल में इख्तलाफ होता है, अकीदे में इख्तलाफ नहीं होता। ये याद रख लें, जो अकीदा होता है वो अकीदा होता है। जो महबूब की गुलामी की बात है वो नबी पाक की, उसमें कोई बात दूसरी होती नहीं। बहरहाल आला हजरत का फतवा ये है कि जुमे की जो दूसरी अजान है ना, वो बाद मस्जिदों में खतीब के सामने पढ़ी जाती है, यानी खतीब के बिल्कुल सामने बंदा खड़ा होकर ना जुमे की दूसरी अजान। आला हजरत का फतवा नहीं, बाहर दरवाजे पे पढ़ो, मस्जिद के दरवाजे पे जो यहाँ पढ़ता है अजान उसकी भी हो जाती है। ये एक फ़िकी मसला है, इसमें इख्तलाफ राय हो सकता है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा रहते थे जबलपुर में। फाज़िल बरेलवी जबलपुर गए उनकी दावत पर, वहाँ आपने जुमा पढ़ाया तो एक बंदे ने ना आपको चिट दे दी कि हजरत साहब जुमे वाले दिन जुमे की दूसरी अजान है वो कहाँ पढ़नी चाहिए? तो आला हजरत फरमाने लगे कि बाहर दरवाजे पे पढ़ो जुमे की दूसरी अजान। वहाँ कुछ अपने ही नज़रिए के लोग थे, अपने ही तीर खा के जो देखा कमी गाह की तरफ, तो अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो, गैरों को इतना मसला भी कोई नहीं होता, हसद हमेशा अपनों में होता है। तो वो अपने ही लोग थे, वो कहने लगे जी हम 50 साल से दे रहे हैं अजान, मौलवी साहब ने यहाँ आके लड़ाई करा दी है कि अजान बाहर पढ़ो।
انہوں نے نا کچہری میں اعلیٰ حضرت انگریز کی عدالت کو عدالت نہیں فرماتے تھے، کہتے تھے عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہو، یہ کچہریاں ہیں، یہ عدالتیں، وہ عدالت کہتے نہیں تھے، کہتے عدالت کا مطلب ہے عدل والی جگہ۔ اعلیٰ حضرت کبھی نہیں گئے تھے انگریز کی عدالت میں، تو جب ان سے کہا گیا نا کہ مقدمہ کر دیا کسی نے کہ لو جی ہم 50 سال سے اذان پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے نواں فتویٰ دے دیا ہے کہ اذان جو باہر پڑھے، تو اعلیٰ حضرت کو نوٹس آ گیا عدالت سے، آپ کبھی جایا نہیں کرتے تھے۔ اتفاق کی بات، وہ جو آواز دینے والا تھا نا، جو آواز دیتا تھا فلاں بن فلاں حاضر، وہ اعلیٰ حضرت کا مرید تھا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو ساری بات سمجھا دی کہ میری باری آئی تو تم نے کرنا کیا ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، مسئلہ طے ہو گیا۔ ہوا یہ کہ جب جج نے کہا نا مولانا احمد رضا ولد نقی علی خان حاضر ہو، ان کی باری آئی، تو اردلی کو کہا جج نے، اس نے کیس سارا پہلے اسٹڈی کر لیا، مسلمان تھا جج بھی، اس نے پڑھ لیا کہ دو علماء کے درمیان اختلاف ہے، ایک کہتے ہیں کہ یہاں اذان پڑھنی چاہیے، دوسرے کہتے ہیں کہ اذان باہر پڑھنی چاہیے۔ تو وہ پتہ کیا کہتا ہے، اس کو سمجھایا ہوا تھا، جج کہنے لگا چلو جی یہ مسئلہ بھی نمٹاؤ، وہ مدعی پارٹی بھی آئی ہوئی تھی، اعلیٰ حضرت نہیں آئے تھے، وہ بڑے خوش تھے کہ وہ نہیں نہ آیا، تو ہم جج کو نا تھوڑا سا اس کو ہوا بھریں گے کہ دیکھا نا جی وہ تو آپ کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، وہ بات اور خراب ہو جائے گی۔ پر وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ تُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ عزتیں ذلتیں یہ اللہ کے ہاتھ میں، یہ رب کریم کے ہاتھ میں۔ تو انہوں نے نا پوری تیاری، نہیں نہ آیا دیکھنا اور کریں گے۔ اب وہ اردلی کو جب کہا نا اس آواز دینے والے کو، جج صاحب نے کہ بلاؤ اس کو، اعلیٰ حضرت نے، اس نے پتہ کیا کیا، آواز تو باہر دینی ہوتی ہے نا، وہ جج کے سامنے کرسی کے سامنے کھڑے ہو کے نا کانوں میں انگلیاں لے کے کہنے لگا احمد رضا ولد نقی علی خان حاضر ہو، اور جج کہنے لگا پاگل ہو گیا، باہر جا کے کہنے لگے جی یہی تو میرے پیر کہتے ہیں، یہی تو وہ فرماتے ہیں، یہی تو وہ فکرہ ادا کرتے ہیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے ہی بٹھا دیے۔ فرمایا جی یہی تو وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی تو آیا بیٹھا جمعہ پڑھانے کے لیے، اس کو اذان کیوں سناتا ہے، باہر سنا تاکہ جو رہ گیا وہ بھی آ جائے، یہی تو وہ فرماتے ہیں۔ جج کہنے لگا مولانا کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، وہ جو کہتے ہیں ٹھیک ہی کہتے ہیں، فتویٰ مسئلہ ان کے حق میں دیتا ہوں۔ یاد رکھیں اعلیٰ حضرت کا یہ کمال تھا کہ انہیں اللہ نے علم بھی دیا تھا اور سمجھانے کی طاقت بھی عطا فرمائی، ان کے اندر یہ قوت تھی، یہ ہمت تھی کہ وہ بات سمجھا سکتے تھے، لیکن جس کی شان زیادہ ہوتی ہے اس کے مخالف بھی زیادہ ہوتے ہیں، پکی بات۔ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا ہے، غوث پاک سے فریاد کرتے ہیں عدو بددین اور مذہب والے حاسد، کہتے ہیں اے غوث پاک وہ جو میرے بیگانے ہیں نا وہ تو ویسے ہی بد دین ہیں، اور جو میرے اپنے ہیں وہ مجھ سے حسد کرتے ہیں، تو ہی تنہا میرا زور بازو ہے یا غوث، کہتے ہیں تو ہی میرا زور بازو ہے، بیگانے ویسے بد دین ہے اور اپنے تو ہی ہے جو تنہا میرا زور بازو ہے۔ تو حاسدین بڑے اندر پیدا ہو گئے باہر، تو ساری زندگی فاضل بریلوی نے مقابلہ کیا۔ ایمان، اگر علم بڑا تگڑا تھا تو ایمان بھی بڑا تگڑا تھا، تگڑا ایمان۔ آپ یقین کریں ایمان بندے کا مضبوط ہونا تو دنیا کے ہر میدان میں وہ کامیاب ہوتا ہے، اور اگر ایمانوں میں کمزوری ہو، کچی کچی باتیں کرنا، ٹھیک ہے چلتے ہیں کرتے ہیں، یہ بھی صحیح ہوگا وہ بھی صحیح ہوگا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تگڑی نبی کریم علیہ السلام نے نا ایک حدیث حضور نے بیان فرمایا، کسی مصیبت زدہ کو، کسی بیمار کو دیکھو تو ایک دعا پڑھ لیا کرو، تم کبھی اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگے۔ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا پڑھ لو بیمار کو دیکھ کر، یہ دعائیں یاد کیا کریں، یہ پڑھ لو تو جس مصیبت میں دیکھ کے کسی کو پڑھو گے اللہ تمہیں کبھی اس میں مبتلا نہیں کرے گا۔ بریلی شریف کے دائیں بائیں ہندوستان میں نا ایک مرض اکثر پھیلا کرتا تھا، اس کو طاعون کا مرض کہتے ہیں، طاعون کا مرض۔ وہ نا گلٹیاں نکلتی ہیں انسان کے وجود پر، تو اتنا سخت ہوتا تھا کہ لوگ مر جاتے تھے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ ٹیومر ہوتا ہے نا کینسر کی گلٹیاں، یہ بھی شاید اسی کا تسلسل ہے، اور اس زمانے میں شاید اس کا نام لوگوں نے یہ رکھ دیا۔
بڑا سخت مرض تھا، تو اعلیٰ حضرت کے سامنے 2-3 مریض آئے تو آپ نے یہ دعا پڑھ لی. ایک دعوت کسی نے اعلیٰ حضرت کی پکائی، تو آپ کو نا چونکہ معدے میں بڑی تکلیف تھی، آپ کو پتہ ہے معدے میں گرمی بہت زیادہ ہو تو منہ پک جاتا ہے. تو طبیب کہا کرتے تھے کہ منہ کے چھالے بہت تیزابیت ہو، کوئی ایسی چیز کھا لیں تو اس سے نا. آپ ایک دعوت پہ گئے تو میزبان نے نا گائے کے گوشت کے کباب بنائے ہوئے تھے، 7 پوڑیاں تھیں. اب اعلیٰ حضرت کے لیے طبیب نے سخت منع کیا تھا، اگر آپ کھائیں گے فوراً آپ کے معدے میں شدید قسم کا یہ تیزابیت کر دے گی، السر کا مسئلہ بن جائے گا، منہ آپ کا چھالوں سے اور پھنسیوں سے گلٹیوں سے بھر جائے گا. اب جب وہاں پہنچے تو اس نے یہ پکا کے رکھا تھا. اب یہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں نا، ان بیچاروں کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں، بڑے مسئلے. یہ کئی دفعہ اپنی بچت کے معاملے میں بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. جاہل تو جو مرضی کر جاتا ہے نا، عالم نے پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوتا ہے کہ یار یہاں نہ مسئلہ بن جائے، یہاں نہ مسئلہ بن جائے. اب وہ آپ کا خادم کہنے لگا حضور ان سے کہتے ہیں کہ یہ سادہ کوئی کھانا لے آئیں تاکہ آپ کھا لیں، اب یہ آپ کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے وہ تو بات تیری ٹھیک ہے کہ بیمار ہو جاؤں گا، لیکن اب یہ آدمی ہے، اس کو میں کیسے کہوں؟ یہ کہے گا کہ میں نے اتنی محنت کی ہے اور یہ کھا نہیں رہے. اخلاقاً درست نہیں کہ آپ میزبان کو اب آپ کسی کو کہہ دیں، واقعی مشکل ہوتی ہے کہ یار حد ہو گئی ہے، اتنے پیسے لگا دیے، اس کو پسند نہیں آ رہا. خیر چاروں ناچار آپ فرمانے لگے یار جتنا بھی کھایا جاتا ہے کھا لیتے ہیں، پھر جو ہوگی دیکھی جائے گی. بندے کا دل رکھنا بھی تو ضروری ہے نا، اور رب کریم کے بندوں کا طریقہ یہی ہے، اللہ کے بندوں کا طریقہ یہی ہے، دل رکھنا بھی تو ضروری ہے نا. اعلیٰ حضرت نے نا وہ پوڑی بھی کھا لی، کباب بھی کھا لیا. اب جا کے گھر آ کے رات کو لیٹے، سویرے اٹھے تو منہ سارا چھالوں سے بھر گیا، کیونکہ طبیب نے منع کیا ہوا تھا. اتنا بھر گیا کہ بولا بھی نہیں جاتا، منہ کھولا بھی نہیں جاتا، شدید مشکل ہے، کیا کریں. آپ کے بھائی مولانا حسن رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا ایک طبیب کو لائے، بڑے سیانے کو. اس نے آتے ہی کہا ان کو تو طاعون ہو گیا. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو جھوٹ بولتا ہے اور تیری حکمت بھی جھوٹ بولتی ہے، مجھے طاعون نہیں ہو سکتا. اس نے کہا جناب وہی گلٹیاں ہیں. فرمانے لگے تو جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ میں نے طاعون والے مریض کو دیکھ کے وہ دعا پڑھ لی تھی جو میرے نبی نے سکھائی ہے. تو طبیب کی بات غلط ہو سکتی ہے، میرے حبیب کی غلط نہیں ہو سکتی. حبیب کی بات غلط ہو سکتی. فرمایا وہ کہنے لگا جی وہی ہے. تو آپ فرمانے لگے طبیب جھوٹا ثابت ہوگا اور حبیب کی بات کو اللہ سچ ثابت کرے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں نے دعا پڑھ لی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ یقین کامل ہے. یہ کیا ہے بولیے؟ علامہ اقبال کہا کرتے تھے یاد رکھو غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. غلامی سے بدتر ہے بے یقین نہیں. یقین کامل، پیر کامل کہ یقین کامل؟ حالانکہ دونوں کوئی کامل ہونا چاہیے، پر یقین کامل بڑا نفع دیتا ہے. یقین کامل ہے، آپ یقین کریں. ایک درویش کی میں بات پڑھ رہا تھا تو وہ کہیں مرید ہو گئے، تو اتنے یہاں نا پیری مریدی بڑی کچی ہوتی ہے، ہو بھی سکتا ہے، پوچھ بھی لیتے ہیں کہ ایسا نہیں. مرید ہو گئے تو کسی نے ان کو کہا کہ سچی بات یہ ہے کہ بندہ کامل نہیں. فرمانے لگے نہیں کامل تو میں نے پکڑ لیا، میں نے رب سے کہنا ہے اسے کامل کر، کیونکہ میرا سارا کچھ یہی ہے. ختم ہو گئی بات. ایک در پھڑیے تو محکم پھڑیے، ایک دہی ہو کے مریے، اللہ کر دے گا کامل. ختم ہو گئی بات. یہ کیا بات ہوئی؟ کچی کچی باتیں کرنا، کچی کچی اور عقل کے گھوڑے دوڑانا. بس جس سے لگا لی پھر اس سے پکی لگا لی. یہ آپ جہالت سے، وہ آدم چشتی کہتا ہے لگا جدوں بازار ازلدا تے لوکی چوراں وانگ سدائے. کسے نے لٹ لئی علم دی دولت تے کسے ہاسے چولی پائے. آزم ویخ جہالت ساڈی اسی عشق خرید لے آئے. ایک جہالت ساڈی اسی. اور ایک شعر اور بڑا کمال ہے اس کا، چلو آ گیا ہے، اعلیٰ حضرت کا موضوع ہے نا تو مجھے بھی بڑا ہی مزہ آ رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کسے دے سر دستار امامت اس علم پڑھاون سکھیا ہے، تے کسے نے پہنے ہیں فقر دچوغا اس زہد کماون سکھیا ہے. آزم ویخ مقدر ساڈا اساں یار مناون سکھیا ہے. ویخنا مقدر ساڈا اساں پکا پروگرام بنایا ہے. ویخ مقدر ساڈا اساں یار مناون سکھیا ہے. تے سانوے دی بڑی جاچ ہے، اساں یار
نہیں سمجھ آئی بات کی؟ ایسا یار مناون صحابہ کو پتہ ہوتا تھا کہ حضور کو منانا کیسے، وہ بندہ ڈھونڈ کے لے آتے تھے، انہیں پتہ تھا یہ کیسے مانیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ طبیب کی بات غلط ہو سکتی ہے، حبیب کی بات غلط ہو سکتی، مجھے تعاون نہیں ہو سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ حکیم ناراض ہو گیا، وہ نا ڈاکٹر صاحب بگڑ جاتے ہیں کہ میرا مطلب یہ کیسے ہو گیا۔ صرف ایک عالم ہے بیچارہ، اس کو سارے کہہ لیتے ہیں کہ تو غلط چل رہا ہے، ورنہ ڈاکٹر کے نسخے کے خلاف آپ بات کر سکتے؟ وہ کہتا ہے ڈاکٹر میں ہوں کہ تو ہے؟ تو وہ طبیب صاحب ناراض ہو کے چلے گئے۔ کچھ لوگ جو تھے ساتھ وہ بھی کہنے لگے کہ طبیب تو بہت بڑا تھا، پر چلو یہ کہتے ہیں مجھے نہیں ہے تو نہیں ہے، اب سارے لوگ مانتے ہیں کہ تعاون ہے۔ رات کو نا ایک شاگرد اعلیٰ حضرت کے کان میں کہنے لگا حضور تھوڑا سا طب میں نے بھی پڑھا ہے کہ مشورہ دوں، فرمایا دو۔ کہنے لگا جی مسواک کریں آپ، تھوڑا سا منہ کھول جائے گا، اور پھر کالی مرچ پیس کے نا تھوڑی منہ میں ڈالے، مجھے لگتا ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فرمانے لگے تو میرا مخلص ہے، تو جو کہہ رہا ہے مجھے بھی اس میں بہتری لگ رہی ہے۔ وہ ایک مسواک لایا، فرمایا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ تھوڑی سی مشکل سے مسواک کی اور پھر مرچیں نا کالی مرچیں پسی ہوئی منہ میں ڈالیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد ایک قے آئی اور اندر نہ سارا خون جو مسوڑوں میں تھا اور جو سارا جمع ہوا تھا باہر آ گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بلا کے لاؤ اس طبیب کو۔ وہ کہتا تھا منہ کھل نہیں سکتا، گلٹیاں بن گئے، اسے بلا کے لاؤ، پہلے میں اسے اللہ کا قرآن سناؤں گا، پھر محمد عربی کی نعت سناؤں گا، میں بتاؤں گا کہ میرا منہ کھلا ہے کہ نہیں کھلا۔ بلا کے لاؤ، میرا یقین کامل ہے کہ حضور نے جو فرما دیا ہے اس سے بات آگے پیچھے ہو سکتی، یہ کمال۔ کچھ لوگوں نے ان پر بڑے بڑے الزامات لگائے، بڑے بڑے، لیکن آپ یقین کریں ان کی جو تعلیمات ہیں وہ انہی کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سجدہ سوائے اللہ کے کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مزار پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہ کے دعا مانگو۔ انہوں نے کہا عورت کا پیر سے پردہ واجب ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے اس ترتیب سے دین کی تشریحات فرمائی، اس مزے سے دین سمجھایا، اور ان کو نہ سمجھانا بڑا ہوتا تھا، چونکہ میرا پسندیدہ موضوع ہے اعلیٰ حضرت پہ بات کرنا۔ اب میں مطلب کون کون سی بات چھیڑوں اور کون کون سی چھوڑوں، آپ ذرا غور کریں۔ ان کو نا بات منوانی بھی آتی تھی۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ جمعے کی دوسری اذان جو ہے نا وہ خطیب کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں دینی چاہیے، باہر دروازے پہ دینی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نا جبل پور چلے گئے، سفر تھا، وہاں آپ کے 2 خلفاء تھے، باپ بیٹا، مولانا عبدالسلام بھی خلیفہ تھے، مفتی برہان اللہ ان کے بیٹے وہ بھی خلیفہ تھے۔ فاضل بریلوی جب وہاں پہنچے نا، عالم وہ نہیں ہوتا کہ جو بات لچھے دار تقریر کر کے تو گزر جائے، عالم وہ ہوتا ہے جس کو بات کرنی بھی آتی ہو اور ذہن میں اتارنی بھی آتی ہو۔ وہ شخص ہے جو پختہ علم رکھتا ہو، اسے پتا ہو کہ کس حکمت کے ساتھ لوگوں کو بات سمجھانی ہے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، اگرچہ مدرسین کی بھی بڑی بات ہے، لیکن ٹھہر ٹھہر کر طریقے سے پیار سے ہمارے بزرگ سمجھاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت سے وہاں کسی نے پوچھا جی جمعے کی دوسری اذان کہاں پڑھنی چاہیے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے باہر پڑھنی چاہیے۔ آپ نے وہ فتویٰ دے دیا، وہاں جناب لڑائی شروع ہو گئی۔ وہاں لوگوں نے کہہ دیا جناب ہمارے ہاں 40 سال سے ہو رہی ہے، کسی نے کہا 35 سال سے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے دین تجربے سے نہیں آتا، دین علم سے آتا ہے۔ یعنی 40 سال تجربہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے آپ عالم ہو گئے۔ دین کا تعلق تجربے سے، وہ علم سے ہے۔ وہ بحث ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت نا انگریز کی عدالت نہیں جاتے تھے، فرماتے تھے عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے، آپ اس کو کچہری کہتے تھے، عدالت کہتے ہی نہیں تھے، اور کبھی گئے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے مقدمہ کرا دیا اعلیٰ حضرت پہ، پرچہ کٹوا دیا جی مولانا نے فساد کرا دیا۔ اب وہ جج مسلمان تھا، اس نے ریڈ کر لیا، وہ جو نائب قاصد نہیں، وہ ادری جس کو کہتے ہیں آوازیں دیتا ہے، فلاں بن فلاں حاضر ہو، وہ اعلیٰ حضرت کا مرید تھا۔ آپ نے اسے بلا کے نا تو ساری بات سمجھا دی، وہ سمجھ گیا کرنا کیا ہے۔ جب باری آئی نا اعلیٰ حضرت کی تو جج صاحب نے کیس پہلے پڑھ لیا تھا کہ یہ مسئلہ ہے، مولانا کہتے ہیں اذان باہر پڑھو تو کچھ لوگ کہتے ہیں سامنے پڑھنی چاہیے۔ اس نے کہا بھی بلاؤ مولانا رضا علی خان ولد نقی علی خان۔ وہ کہنے لگا کھڑا ہو کے نا جج کے سامنے، کانوں میں دونوں بالکل جج کے آواز دینی تھی نا باہر جا کے، تو جج صاحب کے سامنے جج صاحب کی طرف منہ کر کے کہنے لگا مولانا رضا علی خان ولد نقی علی خان حاضر ہو، اور جج کہنے لگا بیوقوف باہر جا کے کہنے لگے یہی تو میرے پیر کہتے ہیں،
یہی تو وہ فرماتے ہیں کہ خطیب تو آیا بیٹھا جمعہ پڑھانے، وہ تو آیا ہوا ہے، باہر جا کے کہے جو نہیں آئے انہیں بھی پتہ چل جائے کہ جمعہ پڑھنا ہے، یہی تو وہ کہتے ہیں۔ وہ جج کہنے لگا مولانا کو آنے کی ضرورت نہیں، وہ جو بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے فکری طور پر لوگوں کی تربیت کی، انہیں بات سمجھانے۔ ایک مولانا نے کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غیب کا علم ہی نہیں، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو بتا اگر نہ ہو حضور کو غیب کا علم تو تیرا کیا فائدہ ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا بھائی، کوئی اختلاف نہیں، لیکن کسی کا کیا نقصان ہے اگر اللہ اپنے نبی کو غیب کے خزانوں کی چابیاں دے؟ ہے کسی کا نقصان؟ عجیب فلسفہ ہے نا۔ میں سفر کرتا رہتا ہوں تو بچے میپ لگا لیتے ہیں، اس کو غیب ہے کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا، لے جاتا ہے کہ نہیں؟ لیفٹ ہو جاؤ رائٹ ہو جاؤ، کس نے بتایا اسے؟ اس کی بات ماننا اسلام کے کفر۔ اللہ اکبر، الجھ گئی نا بات۔ پھر وہ بتاتا ہے کہ آپ 5 گھنٹے 4 منٹ میں فلان جگہ پہنچ جائیں گے، تو اتنی دیر میں بندہ پہنچ جاتا ہے این ٹائم پہ، تو یہ بات ماننا اسلام کے کفر۔ لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ڈاکٹر کا الٹرا ساؤنڈ ماننے والے، میپ کی باتیں ماننے والے، کل اتنے بجے بارش ہو جائے گی یہ ماننے والے، اگر کہا جائے کہ رسول پاک نے یہ غیب کی خبر دی ہے تو لوگ اڑ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں نہ کرو جسے کوئی سائنسدان پڑھائے، اگر وہ بہت ساری باتیں بتا سکتا ہے تو جسے رب رحمان پڑھائے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، میں تم بات ہی نہیں مانتے؟ فاضل بریلوی نے الدولت المکیہ پوری کتاب لکھی ہے، اور آپ فرماتے ہیں اللہ نے سب سے زیادہ غیب کی خزانوں کی چابیاں اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے۔ تو آپ نے ہر محاذ پر حضور کی شانیں بیان فرمائی، نبی پاک کی عظمتوں کے تذکرے کیے۔ آپ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ، صوفیہ، بزرگ، ان پر تنقید نہ کرو۔ ہمارا نا آج مزاج بن گیا ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگوں کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نماز میں دل نہیں لگتا، محفل میں سرور نہیں آتا، ہم جب اینک تنقید کی لگا کے جاتے ہیں تو کیسے مزہ آئے گا جب ہم سامنے والے کو اچھا ہی نہیں سمجھ رہے؟ سب سے اچھے ہم خود ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب تک ہم تھوڑا سا نیچے بیٹھ کے اوپر نہیں نہ دیکھتے، بندے ہمیں بڑے نظر نہیں آئیں گے، چھوٹے چھوٹے نظر آئیں گے۔ ہم ہمیشہ اوپر کھڑے ہو کے نیچے دیکھتے ہیں۔ مہربانی فرمائیں۔ بڑی شاندار بات لکھی اعلیٰ حضرت بریلوی نے ملفوظات شریف میں۔ آپ فرماتے ہیں 2 بڑے زبردست قاری تھے، تلفظ اچھا ہی ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر آپ سب پہ تنقید ہی کرتے رہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے 2 قاریوں نے نا ایک بزرگ کے پیچھے نماز پڑھی، تو ان کے نا کچھ قواعد مستحب، کچھ قواعد ٹھیک نہیں تھے، تو کہنے لگے شہرت تو بڑی سنی تھی پر بابے کو تو قرآن بھی صحیح نہیں پڑھنا آتا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، چھوڑو جو یہ بھی کو بلی ہے۔ فرماتے ہیں بس مستحب قواعد ٹھیک نہیں تھے، جو چیزیں ضروری ہیں وہ ٹھیک پڑھتے تھے بابا جی۔ اب ان دونوں نے تنقید کی دل میں، اور باہر نکل گئے ایک دوسرے سے کہنے لگے یار کتنا سوچ کے آئے تھے پر یہ تو قرآن پاک بھی ٹھیک نہیں پڑھتے۔ اب موسم تھا تھوڑا سا ایسے ہی، معتدل موسم تھا، نہ زیادہ گرمی تھی نہ زیادہ سردی تھی، قریب ایک جھیل تھی، کپڑے اتارے، تہمدیں باندھی اور جھیل میں گھس گئے نہانے کے لیے۔ ایک شیر آیا تو کپڑے اٹھا کے لے گیا۔ اب بندہ پانی میں کتنی کو دیر رہ سکتا ہے؟ موسم بھی معتدل تھا، بڑی گرمی میں بھی بندہ زیادہ نہیں رہ سکتا، ٹھٹھرنے لگے، پریشان ہو گئے، کانپنے لگے، جائیں تو کدھر جائیں، بڑے پریشان۔ اب شیر بیٹھا ہے سامنے اور پہاڑی کے اوپر وہ بیٹھا، کپڑے لے کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کسی نے جا کے بزرگوں کو بتایا کہ وہ آپ کے مہمانوں کے کپڑے لے گیا شیر، تو ٹھٹھر رہے۔ وہ بزرگ آئے اور آ کے نا تو شیر کو آواز دی، اللہ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی۔ شیر کو آواز دی، کہنے لگے ادھر آئے نا، وہ آیا تو ایک تھپکی دی۔ فاضل بریلوی نے حقوق والدین پہ لکھا، حقوق اولاد پہ لکھا، استاد کے حقوق پہ لکھا، شاگرد کے حقوق پہ لکھا، اعلیٰ حضرت نے پڑوسیوں کے حقوق پہ لکھا، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے پیر اور مرید کے حقوق پہ لکھا، اعلیٰ حضرت نے شرطیں بیان کی مرید کس کا ہونا ہے، شرائط فرمایا سب سے پہلے 4 شرطیں دیکھو پھر بیعت کرنا۔ پہلی بات یہ کہ وہ بندہ اتنا عالم ہے کہ ضرورت کے مسئلے بتا سکے، جاہل کی بیعت جائز نہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا یہ بھی دیکھو کہ اعلانیہ گناہ تو نہیں کرتا، ظاہری طور پر شریعت کا پابند ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ دیکھو اس کا سلسلہ متصل ہے، باقاعدہ کسی سے مرید ہوا ہے، سلسلہ اوپر تک صحیح چل رہا ہے۔ اور فرمایا چوتھا یہ ضرور یاد رکھنا کہ خلیفہ مجاز ہو، کسی شیخ کامل نے اسے اجازت بھی
اپنی مرضی سے نہ بن کے بیٹھ گیا ہو کہ مجھے تویز مل گئے ہیں، یہ نہ ہو۔ فرمایا ان چیزوں کو دیکھو اور پھر پوری پابندیاں لگائیں۔ کسی نے پوچھا پیر اور مریدنی کا پردہ ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نبی پاک کی جو بیویاں ہیں نا وہ مومنوں کی مائیں ہیں، ان کو قرآن نے مائیں کہا ہے، تو اگر اس ماں کا بیٹے سے پردہ ہے تو پھر مریدنی کا پیر سے پردہ کیوں نہیں؟ فرمایا واجب ہے مریدنی کے لیے پیر سے پردہ کرنا، واجب ہے۔ آپ کو ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے ہاں جلسے پہ بلایا، جب آپ پہنچے تو وہ عورتوں کو ننگے منہ تعویذ دے رہے تھے، آپ نے دور سے دیکھا تو واپس آ گئے۔ وہ دوڑے پیچھے، کہنے لگے مولانا کچھ تو خیال کریں، لوگ کیا سوچیں گے، ایسے چلے گئے۔ تو آپ فرمانے لگے شاہ جی آپ نبی پاک کی شریعت کا خیال نہ کریں تو میں آپ کا خیال کروں؟ شریعت اسلامیہ کا خیال نہیں کر رہے، بے پردہ عورتوں میں بیٹھے ہو۔ وہ کہنے لگے میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد نہیں کروں گا۔ فرمایا پھر ہاتھ بڑھائیے، پھر میں آپ کے ہاتھوں کے بوسے لیتا ہوں، اس لیے کہ اگر آپ مان گئے ہیں تو پھر ہمارا اختلاف نہیں۔ ساری زندگی دین کی پہرے داری کی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 150 سال پہلے کہا تھا مسلمان اپنے بینک قائم کریں، اپنا سرمایہ۔ ایک جو باتیں آج کر رہے ہیں نا آپ کے لوگ دانشور، وہ 125 سال پہلے کہا تھا کہ اپنے بینک بناؤ، آپس میں مسلمان تجارت کریں۔ فرمایا اپنا پیسہ ایک دوسرے پر خرچ کرو، غریبوں کو وظائف دو، وہ سارے طریقے اپناؤ جو صحابہ نے اور محبوب کریم نے ہمیں عطا فرمائے۔ مسلمانوں کی فلاح پر انہوں نے بڑا کام کیا۔ وہ زمانہ اقبال پہلے کہا کرتے تھے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، پھر اللہ نے توفیق دی تو کہنے لگے نہیں، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اعلیٰ حضرت اسی زمانے سے کہہ رہے تھے نہیں بھائی، جو مصطفیٰ کے غلام ہیں ان کا منصب اور معیار الگ ہے۔ بڑی محبت سے زندگی گزاری، اللہ سے بڑا ڈرتے تھے۔ سید ایوب علی رضوی صاحب آپ کے خلیفہ ہیں، وہ کہتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ صبح صبح آ گیا، کہنے لگا حضور آپ کی کل دعوت کرنی آ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا آ جاؤں گا۔ کہنے لگا میں یتیم ہوں، باپ میرا فوت ہو گیا اور میرا بڑے دل کرتا ہے آپ سے محبت ہو گئی۔ فرمایا کب آؤں؟ اس نے کہا کل آ جانا۔ کیا کھلاؤ گے؟ تو چنے کی دال اس نے جھولی میں ڈالی، کہنے لگا حضور میں لے آیا ہوں، رات کو بھگاؤں گا، کل آپ کو کھلاؤں گا۔ آپ بیمار رہتے تھے، دوپہر کو سوجی کے بسکٹ کھایا کرتے تھے۔ سید صاحب کہتے ہیں جب وہ جانے لگا تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اگر اجازت دو تو ایک بندہ ساتھ لے آؤں؟ کہنے لگا لے آؤ۔ فرماتے ہیں اس کے گھر گئے تو اندر بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ 1000 کتاب کے مصنف، لاکھوں کروڑوں مریدوں کے پیر، امت مسلمہ کتنے بڑے لیڈر، کہتے ہیں اس نے نا باہر گلی کے باہر دروازے کے باہر چٹائی بچھا دی۔ کہنے لگا حضور اندر جگہ نہیں ہے، میری اماں ہے اور آپ عورتوں سے بڑا پردہ کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت باہر بیٹھ گئے زمین پہ، اس کو کہتے ہیں لاجپال پیر۔ باہر بیٹھ گئے، وہ چنے کی دال لایا اور باجرے کی موٹی روٹیاں۔ آپ کو تکلیف رہتی تھی پیٹ میں، آپ وہ چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے، پر 1.5 روٹی کھائی۔ کھانے کے بعد کہا جائیں؟ کہنے لگا نہیں میری اماں آگ جلا رہی ہے، چائے پی کے جانا۔ وہ چائے آئی، جو بندہ سڑک سے گزرتا حضور جہاں بیٹھنے، فرمایا جاؤ کام کرو، دعوت ہماری ہے تمہاری نہیں، جاؤ اپنا کام کرو۔ وہاں بیٹھ کے کھانا کھایا۔ جب واپس نکلے تو اس بچے نے اجازت دی جائیے۔ واپس آئے تو کچھ چہرے پہ کمزوری کے آثار تھے، کچھ تکلیف پیٹ میں شروع ہو گئی۔ سید صاحب کہنے لگے حضور آپ نے کیا کیا، بیمار ہو جائیں گے؟ فرمانے لگے ایوب علی یار بیماری تو ٹھیک ہو جائے گی، پر تو نے دیکھا نہیں یتیم کا دل کتنا راضی ہو گیا ہے، کتنا راضی ہو گیا اس کا دل، کتنا وہ خوش ہوا ہے۔ اور فرمایا جب یتیم راضی ہوتا ہے تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کے نبی بھی راضی ہوتے ہیں۔ بڑی پرہیزگاری والی زندگی گزاری۔ 3 باتیں ان کی زندگی کا اصول تھا۔ ایک فرماتے تھے تمسک بالدین کرو، مضبوطی کے ساتھ دین کو پکڑ لو، اور دوسرا فرماتے تھے جو اللہ رسول کے دشمن ہیں ان سے ہمیشہ بچو، جو ذرا بھی کہیں بے ادبی کرے اس سے پرہیز کرو، اور تیسرے نمبر پہ فرماتے تھے اگر سکھی جینا چاہتے ہو تو عشق رسول میں جینا سیکھو، ورنہ دنیا سے تو پیار ہو ہی جائے گا، دولت سے تو ہو ہی جائے گا، محبوب سے کرو گے تو زندگی سکھی ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں ان کے فیضان سے فیض یاب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی تربیت فرمائی، اور آپ فتاوی رضویہ میں اس مضمون کو بیان کرتے ترمذی شریف کی وہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مسلمانوں اس حدیث کو یاد کر لو، اگر تم اسے یاد کرو گے تو مضبوط ہو جاؤ گے۔ حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سارے انسان مل کے بھی تیرا برا کرنا چاہیں تو جب تک رب کی مشیت نہ ہو وہ تیرا برا کر نہیں سکتے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سارے انسان مل کے تیرا بھلا کرنا چاہیں تو جب تک رب کی رضا نہ ہو تیرا بھلا ہو نہیں سکتا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس چیز کو ذہن میں بٹھاؤ، مسلمانوں اپنا رجوع اپنے رب رسول کی طرف مضبوط کرو۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ میں اس سے بھی ڈر رہا ہوں، میں اس سے بھی ڈر رہا ہوں، وہ بھی میرے پیچھے لگ گیا۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان چیزوں سے منع فرماتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ توہمات ہیں، اوہام پرستی ہے، ہمیں ان چیزوں سے ہمیشہ بچنا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا ہے۔ فرمایا کرتے تھے رب کی رضا پہ جو راضی رہتا ہے اللہ اسے سکون والی زندگی عطا فرماتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ پوچھتے ہیں طبیعت کیسی ہے، لیکن یو پی میں، سی پی میں، لکھنؤ میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا شکایت ہے آپ کو؟ کہتے ہیں یہ سر درد کی شکایت ہے۔ یہ اردو کا ایک محاورہ ہے۔ جناب کیا شکایت ہے؟ کہتے ہیں جی مجھے کمر درد کی شکایت ہے۔ پھر پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ جناب اس شکایت کا کیا بنا؟ تو صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کو بخار تھا تو میں حاضر ہوا، تو میں نے کہا حضور شکایت کا کیا بنا؟ کہنے لگے مولانا پڑھے لکھے ہو کے تو ایسی باتیں نہ کرو، شکایت کس سے کرنی ہے؟ رب نے جس حال میں رکھا ہے بڑا ہی اچھا رکھا ہوا ہے، شکایت کا کیا معنی ہوا؟ اللہ نے جہاں سمجھا مناسب اس نے ہمیں رکھا ہے، شکایت کیا ہوتی ہے؟ مجھے کسی سے شکایت نہیں۔ فرمایا کرتے تھے الحمدللہ مجھے سر درد بھی ہوتا ہے اور بخار بھی ہوتا ہے اور میں بڑا خوش ہوں، یہ وہ والی بیماریاں ہیں، یہ وہ امراض ہیں جو نبیوں کے قدم بھی چومنے آیا کرتے تھے۔ میں خوش بخت ہوں کہ وہ امراض جو انبیاء کے پاس آتے تھے، سر درد اور بخار، وہ مجھے لگتے ہیں۔ اپنی زندگی کو رضا والی زندگی بنایا، یقین بڑا کامل تھا میرے اعلیٰ حضرت کا۔ امام غزالی نے حدیث لکھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یقین اس طرح سیکھا کرو جس طرح تم قرآن سیکھتے ہو۔ آج میرے دور کا سب سے بڑا مسئلہ یقین کی کمزوری ہے۔ مسلمان کچی پکی سوچیں سوچتا ہے، کمزور کمزور جملے بولتا ہے، اس کو دنیا داروں کے وعدوں پر اعتماد جلدی ہوتا ہے، لیکن معاذ اللہ اللہ رسول کے وعدوں کے بارے میں یہ کئی دفعہ شکوک کا شکار ہوتا ہے۔ اسے سمجھنا چاہیے۔ فاضل بریلوی ایک پختہ یقین والی شخصیت تھے، پختہ یقین والی۔ بریلی شریف کے دائیں بائیں طاعون کا مرض پھیل گیا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے منہ میں بھی کچھ گلٹیاں نکل آئیں، تو بعض لوگوں نے کہا شاید آپ کو بھی طاعون ہو گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو سب سے بہترین طبیب تھا وہ لایا گیا، اس نے میرا منہ دیکھ کے گلٹیاں دیکھ کے کہا خو آپ کو تو طاعون کا مرض ہو گیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے مجھے ساری بیماریاں لگ سکتی ہیں، یہ نہیں لگ سکتی۔ اس نے کہا حکیم میں ہوں کہ آپ ہیں؟ فرمایا نہیں آپ ہی ہیں، پر یہ بیماری مجھے نہیں لگ سکتی، یہ مجھے ہو نہیں سکتی۔ اس نے اصرار کیا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو کہنے لگے میاں تو جو مرضی کر لیکن مجھے طاعون کا مرض نہیں ہو سکتا، یہ بات طے ہے۔ وہ ناراض ہو کے چلا گیا۔ اب طاعون کی جو گلٹیاں ہوتی تھی نا وہ بڑے بڑے مہینوں نہیں جاتی تھیں، تکلیف رہتی تھی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے اسی رات نا تھوڑی سی کالی مرچوں کا سفوف بنایا اور مسواک میں رکھ کے جب منہ کے اندر چھڑکا تو تھوڑا سا خون نکلا اور میرا منہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سویرے میں نے کہا بلاؤ نا اپنے حکیم کو جو کہتا تھا طاعون ہو گیا ہے۔ تو لوگ کہنے لگے حضور آپ کو ویسے کیسے پتا تھا طاعون نہیں ہے؟ فرمانے لگے پتہ اس طرح تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کسی مریض کو دیکھ کے پڑھ لو الحمدللہ الذی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ حضور نے فرمایا کسی بیمار کو دیکھ کے، مصیبت والے کو دیکھ کے یہ دعا پڑھو، تم اس مصیبت میں شکار نہیں ہوں گے۔ فرمانے لگے میں نے طاعون کے مریض کو دیکھ کے دعا پڑھ لی تھی، تارے ٹوٹ سکتے ہیں، چاند گر سکتا ہے، سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، پر مدینے والے محبوب کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ میرا یقین کامل ہے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، یہ بات غلط ہو سکتی؟ مضبوط یقین فاضل بریلوی کا، مضبوط نظریات۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا آپ کس طرح کے مومن ہیں، کس طرح کے مومن ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میرا دل چیرو، اس کو کھولو، ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، دوسری جانب محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا، کھول کے دیکھ لو۔ ایک تو یقین کی پھر دوسری بات، خشک لوگوں کو زندگی گزارنے کا مزہ کوئی نہیں آتا،
زندگی گزارنے کا مزہ اسے ہی آتا ہے جسے کسی سے پیار ہو جاتا ہے. باقی نا دیکھیں نا، ایک بندہ جبرن ایک شخص بچے پالتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرے لیے کیا مصیبت ہے 5 بچے، اور ایک شخص کو بچوں سے پیار ہو جاتا ہے. وہ جوان بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، پر عید پہ کپڑے نہیں خریدتا. بیوی سے کہتا ہے میں پرانی پہن لوں گا پر بچوں کو نہیں لے دے. اور بھائی تیری خواہشیں مر گئی ہیں، تیری خوبصورتیوں کی طرف جانے کی آرزویں ختم ہو گئی. تو کہنے لگا سارا کچھ ہے پر بچوں سے پیار جو ہو گیا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بہت بڑے فلسفی تھے، منطقی تھے، بہت بڑے سائنسدان تھے. یہاں بڑا سنجیدہ اجتماع ہے، میں بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں. سارے سائنسدان کہتے ہیں زمین گھومتی ہے. اعلیٰ حضرت نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے زمین ساکن ہے. فرماتے تھے ہم جیسے مرضی سائنسدان کہیں کہ آپ نے دلائل دی ہیں. آپ فرماتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مسلم شریف میں موجود ہے کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا زمین کانپنے لگی تو اللہ نے پہاڑوں کو میخیں بنا کے قلعے بنا کے اندر لگا دیا تو زمین ٹھہر گئی. فرمانے لگے جب مصطفیٰ کریم نے کہہ دیا ٹھہر گئی ہے تو سارے سائنسدان بھی کہیں تو ہم ماننے کو تیار نہیں کہ گھومتی ہے. انہوں نے دلائل دیے. وہ ہمیں نہ روز کہہ دیتا ہے ڈاکٹر آپ کی طبیعت خراب ہے، کھانسی ہے، گھر میں کسی اور کو تو نہیں؟ ہاں جی ہے جی. وہ کہتے اسی کی وجہ سے ہو گئی ہے. او خدا کے بندے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی. اور بڑے سادے انداز میں مسلم کی حدیث ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے اونٹ کو اس اونٹ سے خارش پڑ گئی ہے. تو اللہ کے رسول فرمانے لگے تیرے اونٹ کو تو اس سے پڑی ہے تو اس کو کہاں سے پڑی تھی؟ کہنے لگا جی وہ تو قدرتی معاملہ ہے. تو حضور فرمانے لگے یہ بھی قدرتی معاملہ ہے. اب ہمیں جو مرضی، اعلیٰ حضرت کے زمانے میں لوگوں نے کہا کشش ثقل ہے، زمین اپنی طرف چیزوں کو کھینچتی ہے. دلیل کیا ہے؟ وہ کہنے لگے جی سیب گرتا ہے تو زمین پہ، آم گرتا ہے درخت سے تو زمین پہ، امرود گرتا ہے تو، انار گرتا ہے تو زمین میں کشش ہے، کھینچ لیتی ہے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے شاباش، سائنسدان جو کہیں گے ہم مانیں گے. فرمانے لگے زمین نے آدھا کلو کا سیب کھینچ لیا ہے، 1.5 پاؤ کا انار کھینچ لیا ہے، پر ہم نے غبارے میں 1.5 چھٹانگ ہوا بھر دیا، وہ تو زمین سے کھینچا نہیں گیا. یہ کس قسم کی کش سے ثقل ہے؟ یہ ابھی 2 سال پہلے ڈاکٹر عبد القدیر خان کا مضمون چھپا تھا روزنامہ جنگ میں. وہ کہتا ہے مجھے وہ مولوی چاہیے تھا جس کے پاس قرآن حدیث بھی ہو اور سائنس کے علوم بھی ہوں. کہتا میں نے زمانے کے دروازے کھٹکھٹائے، پھر میں پہنچا بریلی کے امام کے پاس، اور کہتا ہے وہاں جا کے میں ٹھہر گیا ہوں، اس لیے کہ مجھے قرآن و سنت کا نور بھی ملا ہے اور مجھے سائنس کے رموز بھی ملے ہیں. یہ واحد شخص ہے جو دین کو سائنس کا پابند نہیں کرتا بلکہ سائنس کو مدینے والے کا غلام بناتا ہے، مدینے والے کا غلام بناتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے عجیب فلسفہ ہے نا جی، آم کھینچ لیا اس نے، سیب کھینچ لیا، امرود کھینچ لیا، پر اس سے 1.5 چھٹانگ والا غبارہ. تو لوگوں نے کہا حضور پھر مسئلہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے. ہر چیز اپنی، سیب، امرود، انار زمین سے پیدا ہوتے ہیں تو زمین پہ گرتے ہیں. ہوا کی اصل اوپر ہے، اس لیے جب غبارے میں ہوا بھریں گے تو ہوا اس کو اوپر لے جائے گی. ہاں جب اس سے ہوا نکل جائے گی تو پھر غبارہ جو جس کی اصل ہوتی ہے ادھر لوٹ جاتا ہے. انسان مٹی سے بنا ہے تو جاتا کہاں ہے؟ مٹی نہ تے مٹی رہنا ہی. ایویں کا دی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نا اپنے سارے علوم کو نبی پاک کا غلام بنا دیا. آپ فرمایا کرتے تھے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا.